نکاح کے ساتھ میاں بیوی ایک ایسے تعلق اور بندھن میں بندھ جاتے ہیں کہ ایسا حسین تعلق اور جوڑ دنیا میں کہیں اور نہیں، اور یہ تعلق محبت کا دنیا کے اندر بھی قائم رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایسی عبادت جو دنیا کے اندر بھی ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک ہر شریعت میں رہی اور مرنے کے بعد جنت کے اندر بھی رہے گی، وہ ایک تو ایمان ہے، دوسرا نکاح ہے۔ شریعت کی منشا ہے، اللہ شانہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر محبت بڑھے اور بڑھتی رہے، اس لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد خاوند کو چاہیے کہ بیوی کا پیارا سا نام رکھے، بیوی کو بھی چاہیے کہ خاوند کا پیارا سا نام رکھے، اور اس پیارے سے نام سے پکارنا یہ محبت کا ٹوکن ہوا کرتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ شرعی طور پر کہ کیا خاوند بیوی کو نام سے پکار سکتا ہے، تو بالکل پکار سکتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ شانہ نے مرد کو درجہ اور شان عطا فرمائی ہے۔ باقی یہ کہ بیوی خاوند کو نام لے کے نہ پکارے، شرعاً بیوی کے لیے خاوند کا نام لے کے پکارنا یہ مکروہ ہے، ایک بے ادبی تصور کی جاتی ہے۔ کسی اور اچھے سے نام سے مخاطب کرے، جو اس کا نام ہے اس کا نام لے کے اس کو مخاطب کرنا شرعاً ممنوع اور مکروہ ہے، بیوی کو نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے۔ باقی بعض عورتوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر خاوند کا نام لے لیں گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ بھی بات غلط ہے، اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا، محض بے ادبی ہے اور کراہت ہے۔ اس لیے عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، افراط تفریط سے نکل جانا چاہیے۔ کچھ عورتیں تو براہ راست نام لے رہی ہوتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، بے ادبی ہے۔ اور جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ خاوند کا نام لینے سے چاہے کسی مجبوری کے درجے میں نام لینا پڑے، بتلانا پڑے، وہ نہیں بتلاتی اور سمجھتی ہیں کہ شاید اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، محض نام لینا بے ادبی ہے اور شرعاً کراہت ہے اس کے